ڈاکٹر صاحب آپ نے شو شپ کا ذکر کیا تو ہم دو شو مین کا ذکر کر لیتے ہیں. ایک رشیا کے اندر ہے پیوٹن، ایک اور قسم کا شو مین ہے وہ اپنا ایک ایگریسو پاسچر، جوڈو بلیک بیلٹ، بزنس مینوں کو دھمکیاں دیتے ہوئے، لوگوں کو اٹھا کے ادھر ادھر پھینکتے ہوئے یوکرین میں انویڈ کرتے ہوئے. دوسری طرف یہ ہے، ایک نے یوکرین کو انویژن کی ہوئی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے گرین لینڈ کو خرید لینا ہے اور پاناما کینال پہ قبضہ کر لینا ہے. تو یہ ایکویشن جو ہم روایتی طور پر دو سپر پاورز کے لیڈران کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ بھی یونیک ہے، پیوٹن اینڈ ٹرمپ. میرا خیال ہے پیوٹن اور ٹرمپ کا اتنا نہیں مجھے نظر آتا، بیکاز رشیا از نو لانگر دیٹ گلوبل سپر پاور جو ایک زمانے میں تھی. میرا خیال ہے جو دو گلوبل پاورز اب رہ گئے ہیں دنیا میں وہ ہیں امریکہ اور چین. سو ہماری نگاہیں وہاں لگی رہنی چاہیے، بیکاز ان کے جو تعلقات ہیں مستقبل کے، دا کورس آف سائنو یو ایس ریلیشنز، اس کا اثر پڑے گا گلوبل سٹیبلٹی پہ. پیوٹن اور اس کے جو تعلقات ہیں، ہاں وہ یوکرین میں جو بھی کوئی آؤٹ کم ہونا ہے، نتیجہ نکلنا ہے، میرا خیال ہے مذاکرات تو ضرور کروائے گا یہ ٹرمپ. وہ ایک الگ قصہ ہے، اس کا دنیا پہ اتنا امپیکٹ نہیں ہوتا. یورپ پہ ضرور ہوتا ہے، مغرب پہ بھی ہوتا ہے، لیکن جو دنیا پہ امپیکٹ ہوتا ہے نا جس ریلیشن شپ کا، وہ ہے یو ایس اینڈ چائنا. اور وہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ ول ہی میک گڈ آن ہز تھریٹ. اس نے تھریٹ کیا ہے نا کہ میں ٹیرفس بڑھاؤں گا چائنا پہ. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ڈیل میکنگ کے لیے کر رہا ہے، ٹیرفس کا صرف دھمکی دے رہا ہے تاکہ اس کے پاس نیگوشیٹنگ لیوریج ہو، یا ہی مینز واٹ ہی سیز. تو آئی تھنک یہ ایک کوشچن مارک ہے، وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. اب ایک طرف سے آپ نے بالکل درست کہا کہ اس نے سخت پیغام بھی دیا ہے، ٹیرفس کا اس نے ذکر کیا ہے جس سے خدشات یہ بڑھ گئے ہیں کہ کہیں گلوبل ٹریڈ وارز نہیں شروع ہو جائیں. دوسری طرف اس نے دعوت بھی دی ہے اور جس کو قبول نہیں کیا، لیکن چین کا ایک سینئر ریپرزینٹیو وہاں پر موجود ہے. تو جس سے لگتا یہ ہے کہ یہ متوازن قسم کی ایک کیئرفلی کرافٹڈ بیلنس کے ساتھ چلے گا. تو لڑائی تو نہیں کرے گا چین کے ساتھ، لیکن چین کیا اس کا پرائم کنسرن رہے گا، ایک ٹف کمپیٹیٹر کے طور پر رہے گا یا اسٹریٹجک تھریٹ کے طور پر رہے گا؟ جو ڈیموکریٹس ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو تو میں پتا ہے، لیکن ٹرمپ کے اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو چین کیا ہے امریکہ کے لیے؟ دیکھیں طلعت، امریکہ میں ایک پولیٹیکل اور پاپولر کنسنسس ہے کہ چین جو ہے وہ امریکہ کا اسٹریٹجک کمپیٹیٹر اور ایڈورسری ہے، اور چائنا کو کنٹین کرنا ضروری ہے امریکہ کے لیے. تو یہ تو کنسنسس ہے، کانگریس میں بھی ہے، بائی پارٹیزن ہے، اور پاپولر لیول پہ بھی ہے. تو دیکھنا اب یہ ہے کہ آیا ٹرمپ جو کہ کمپٹیشن تو انٹینسلی کرے گا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، اور ایکشنز ضرور لے گا ٹو پروٹیکٹ. آئی مین ہی از اے پروٹیکشنسٹ، سو اس حوالے سے وہ ٹیرفس کا استعمال کرے گا. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی جنگ ہو، نہ وہ چاہتا ہے کہ ساؤتھ چائنا سی میں ٹینشنز، تناؤ جو ہے وہ ایسکلیٹ کرے. تو اس حوالے سے ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ڈز ہی ڈرائیو ہارڈ بارگن اور اے گرینڈ بارگن وتھ چائنا، جس میں کہ مختلف ایشوز ہیں، جس پہ کہ وہ دیو کم ٹو سم کائنڈ آف اے میوچل اگریمنٹ آن میوچل کو ایگزسٹنس. اگر تو یہ ہوتا ہے تو پھر تو دنیا کے لیے میرا خیال ہے اٹ ول بی اے پازیٹیو فار دا ورلڈ. انڈیا کی بھی بات کر لیتے ہیں. انڈیا، مودی اور ٹرمپ، اس کی ایکویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، انڈیا لانگ اسٹینڈنگ اسٹریٹجک ایلائی بن چکا ہے امریکہ کا. وہ تو اوباما کے دور سے شروع میں سمجھتی ہوا کہ انڈیا بیکیم امریکاز اسٹریٹجک پارٹنر اینڈ ان فیکٹ پارٹنر آف چوائس ہمارے خطے میں. دوسرا یہ کہ ٹرمپ کے بزنس انٹرسٹ بھی ہیں بھارت میں. پھر اس کی ایک واقعی اسپیشل ریلیشن شپ ہے. ہی انوائٹڈ پرائم منسٹر مودی ٹو دا انوگریشن. وہ تو نہیں گئے، مگر ان کے وزیر خارجہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں بھارت کو. تو وہاں تو ایک اسپیشل ریلیشن شپ ہے ہمارے خطے میں، بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کو ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا استعمال کریں. تو یہ تو ایک ریالٹی ہے جس سے پاکستان should be aware of what it means and the implications of this. ہمارا کیا بنے گا ڈاکٹر صاحبہ؟ ذرا اس پر بھی آپ روشنی ڈالیں نا. میرا خیال ہے ہمیں تو کول اور ریلیکس ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم امریکہ کی اس وقت ترجیحات میں شامل نہیں ہیں.
میرا تو خیال ہے کہ تو دس از فائن بائی پاکستان. ہماری بھی ایک اسٹریٹجک پارٹنر آف چوائس ہے ہمارے خطے میں، اور وہ ہے چین. امریکہ کی چوائس ہو چکی ہے جس پہ میں نے ابھی جس کا ذکر کیا جو بھارت ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ویٹ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ٹرمپ کا کیا رویہ ہوتا ہے ٹورڈز پاکستان. لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس نے اپنا ٹرم شروع کیا تو شروع کرتے ہی اس نے بہت ہی ایک نیگیٹو ٹویٹ کی پاکستان کے بارے میں، اور پھر اسسٹنس جو ہے وہ سسپینڈ کر دی ٹو پاکستان. مگر اس کے بعد جب ٹرمپ کو ضرورت پڑی پاکستان کی فار دا دوحہ ایگریمنٹ، جس کے تحت امریکی فورسز وڈرو فرام افغانستان، پھر ریلیشن شپ جو تھی پاکستان یو ایس کی وہ ذرا وارم ہو گئی. پھر سابق وزیر اعظم عمران خان اور ٹرمپ کے درمیان آئی تھنک دیر واز اے ویری گڈ سارٹ آف گڈ وائبس، پازیٹیو وائبس بٹوین دیم. تو اس دوران تو تعلقات ٹھیک تھے، لیکن پھر اگر آپ پچھلے 4 سال دیکھتے ہیں تو تعلقات اگین آفٹر دا امریکن وڈرول فرام افغانستان تو تعلقات بہت ہی لو لیول پہ آ گئے. یہاں کے بلکہ ان کے جو وزیر خارجہ ہیں سیکرٹری آف اسٹیٹ بلنکن جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے تھے، وہ تو ایک دفعہ بھی نہیں آئے پاکستان دورے پہ. تو ریلیشن شپ ایک میں سمجھتی ہوں ایک اٹس ایٹ اے کراس روڈس، اور ریسیٹ کرنے کی جو کوشش کی پاکستان نے بائیڈن کے سالوں میں اس ٹینیور میں، تو وہ کامیاب نہیں ہوئی. دیر واز نو ریسیٹ. اب دیکھیں کہ ٹرمپ کے نیچے انڈر ہم از اے ریسیٹ پاسبل؟ بگ کویسچن مارک. اس کا جواب اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے. تو آپ یہ فرما رہی ہیں کہ میں خام خواہ ہاتھ کھڑا نہیں کرنا چاہیے کلاس کے اندر کہ جی ہم بھی ہیں، ہماری طرف بھی توجہ دیں. دیکھتے ہیں کہ کوئی ہماری طرف مشکل سوال آتا ہے تو اس کا جواب دیں، خام خواہ توجہ مبذول نہ کروائیں اپنے آپ پر. جی آئی تھنک ہمیں پریپیئر کرنا چاہیے ٹو انگیج ود دی ایڈمنسٹریشن. یہ تو میں نہیں کہہ رہی کہ بالکل ہاتھ دے کے بیٹھ جائیں آپ، لیکن وی شوڈ بی کول، کام اینڈ کلیکٹڈ. دیکھیں کہ ہمارے مفاد میں کیا ہے، کن ایشوز پہ ہمیں انگیج کرنا ہے اور کن ایشوز پہ ہم نہیں کر سکتے انگیج. بالکل اسی کا ایک ایکسٹینشن ہے. تو پاکستان میں تو بڑی توقعات ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا خیال ہے کہ آتے ساری جو 7-8 آرڈر اس نے سائن کرنے ہیں، اس میں سے ایک آرڈر جو ہے اس کا تعلق عمران خان سے متعلق بھی ہوگا. تو ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ یہ توقعات جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ہمارے ذہن کی اختراع ہے یا اس کا کوئی وجود بھی ہے؟ دیکھیں میرا خیال ہے جو پی ٹی آئی جس چیز پہ پریڈیکیٹ کر رہی ہے اپنی ایکسپیکٹیشن، وہ اس پہ ہے کہ دونوں کے تعلقات واقعی they were very warm. اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. both liked each other، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے. اور اس دوران دونوں ممالک کے جو تعلقات تھے وہ بہتر ہوئے تھے. لیکن دیکھیں جو ملک ہوتے ہیں وہ اپنے مفاد کے مطابق سٹیپ لیتے ہیں نا. they act according to their interests. سو اس میں پرسنالٹی فیکٹر بھی ہوتا ہے، لیکن I think if I can use the word Trump, personality factor is trumped by national interest. پرسنالٹی فیکٹر از آلسو ٹرمپڈ بائی دا ٹرمپ فیکٹر، کیونکہ آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ ٹرانزیکشنل قسم کا بندہ ہے، اس کو کہیں پر فائدہ نظر آئے گا تو انگیج کرے گا، نہیں فائدہ نظر آئے گا تو انگیج نہیں کرے گا. بہت شکریہ. میں بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں افغانستان کے حوالے سے بھی، لیکن ہم اس کو کسی اور پروگرام تک اٹھا رکھتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، ہمیں پروگرام کے اگلے حصے میں احسن اقبال صاحب جوائن کر رہے ہیں، سینئر ریپرزینٹیو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. ان سے بھی ٹرمپ کے حوالے سے پوچھیں گے اور دوسرے معاملات بھی اٹھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ.